اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل دین کے نور کی روشنی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے۔ آئیے امام کی دکھی داستان پارٹ نمبر 3 میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پارٹ کو آپ اپنے جو انتظامیہ والے، اپنے اہل محلہ، امام صاحبان جو بیچارے پریشان ہیں، ان کی انتظامیہ تک اور محلے داروں تک پہنچائیں کہ یہ باتیں سن کر جو ہے امام مساجد کے ساتھ اچھا سلوک ہونا لگ جائے۔ تو آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 755 یعنی 755 حدیث نمبر آپ کے سامنے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بندے کو بد دعا دی۔ کس وجہ سے بد دعا دی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، یعنی میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ کہ کیسے خوش نصیب صحابی ہوں گے، انہوں نے تربیت ہی حضور سے حاصل کی ہے۔ آپ کے اوپر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی کہ آپ امامت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر لوگوں نے ایک تہمت یہ لگائی کہ یہ قرآن پاک اچھا نہیں پڑھتے اور یہ نماز اچھی طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ تو جب ان کے اوپر یہ اس چیز کی تہمت لگی، تہمت لگنے کے بعد آپ کو آپ کی جگہ سے دور کر دیا گیا، امامت سے ہٹا دیا گیا، لیکن آپ نے اس شخص کو یہ بد دعا دی۔ آئیے وہ کون سی بد دعا ہے آپ کے سامنے۔ حضور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہم ان کان عندک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطلا عمرہ واطلا فقرۃ وعرضۃ بالفتن۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بد دعا دی، تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی بھویں جو ہیں وہ لٹک گئی تھی، اور اس کی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، اور بوڑھا اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن جو ہے لوگوں کو، یعنی عورتیں جب اس کے پاس سے گزرا کرتی ہیں ان کو چھیڑا کرتا تھا، اور اپنی کم عمری کی دعا مانگا کرتا تھا۔ یہ کسی نے سوال کیا نا کہ یہ کیا ہوا تیرے ساتھ اس بندے سے، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے، انہوں نے میرے لیے بد دعا کی تھی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ امام صاحبان اگر اپنے حق پر ہیں، اپنا ٹھیک معاملات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کچھ ان کے ساتھ کوئی معاملہ غلط کرتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی فٹافٹ سے اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات ایک سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ کیونکہ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، تو مرنے والوں کے بعد صدقہ جاریہ کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ جو ہے مسجد میں کام کرواتے ہیں، مسجد کے معاملات دیکھتے ہیں۔ کسی نے کوئی ٹائل دے دی، کسی نے پتھر دے دیا، کسی نے اینٹ دے دی، کسی نے کوئی اے سی دے دیا، کسی نے کوئی چارپائی بنوا دی۔ تو میں صرف ایک آپ کو اشارہ دینے لگا ہوں۔ ایک دفعہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ آج کون کون کیا کر کے آیا ہے، جو سب سے زیادہ غلط کام کر کے آیا ہوگا اسے میں آج انعام سے نوازوں گا۔ کسی نے کہا میں نے زنا کرا دیا، کسی نے کہا شراب پلا دی، کسی نے کہا میں نے قتل کروا دیا، کسی نے کہا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بندہ کھڑا ہو، اس نے کہا میں نے ایک طالب علم کو جو مدرسے پڑھنے جا رہا تھا، علم سیکھنے جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ تو اس نے اس شیطان کو، یعنی ان کے جو شیطان بادشاہ تھا، اس نے شیطان چھوٹے کو قریب بلایا، اور بلا کر اس نے اس کا ماتھا چوما اور اس کو انعام و کرام سے نوازا۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اگر وہ بچہ پڑھ جاتا، اس سے آگے وہ پڑھاتا، اس سے آگے وہ پڑھاتا، اس سے آگے وہ پڑھاتا، اس سے آگے علم چلتا چلتا قیامت تک یہ علم چلتا۔
اب میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، میں یہ نہیں منع کرتا کہ آپ مساجد کے ساتھ تعاون نہ کریں، لیکن مسجد جتنی مرضی بڑی ہو لیکن امام اگر سکھی نہیں ہے، امام کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں آپ کی مسجد جتنی مرضی مہنگی اور خوبصورت بن جائے لیکن آپ کا اس کا کوئی فائدہ شاید نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ آج کا دور بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، اگر امام مسجد کے پاس کتاب ہی پڑھنے والی نہیں ہوگی تو وہ جمعہ کہاں سے پڑھائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے امام صاحبان کے ساتھ محبت کرنے کی، امام صاحبان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو ہر بندے کے ساتھ، ہر مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے اہل محلہ کے ساتھ، تعاون کرنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ کوئی یہ ہماری بات سن کر اگر کوئی امام کے ساتھ تعاون کرنے لگ جائے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔